اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ الرغائب کی فضیلت اور اعمال کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ لیلۃ الرغائب ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ کو کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الرغائب کی فضیلت کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار فضائل کے ساتھ ایک عمل وارد ہوا جس کو ابن طاووس نے اپنی کتاب اقبال میں کچھ اس طرح نقل کیا، جس کو ذکر کیا شیخ طوسی اپنی اسناد کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں۔ یہ ابن طاووس جو ہیں یہ اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں کہ شیخ طوسی نے کہا کہ نبی اکرم کہتے ہیں لا تغفلوا عن اول لیلۃ الجمعہ، یعنی ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ سے غافل نہیں ہونا، اتنے دنیا میں مگن نہ ہونا کہ اول لیلۃ الجمعہ آپ بھلا بیٹھو، پتہ ہی نہ چلے۔ اس رات کی فضیلت میں وجہ یہ ہے کہ اس میں بے شمار گناہ جو ہے وہ بخشے جائیں گے۔ جو شخص اس شب کی مخصوص نماز کو پڑھے جب اس کی پہلی قبر کی رات ہوگی تو خدا اس نماز کا ثواب اس کی قبر میں بھیجے گا۔ وہ کس طرح آئے گی؟ خوبصورت شکل میں ہوگی، فصیح زبان کے ساتھ وہ اس سے کہے گی اے میرے دوست، تجھ کو بشارت ہو، تو نجات پا گیا سختی سے اور مصیبت سے۔ یہ وہ اس کو بشارت آ کے دے گی جو اس نے لیلۃ الرغائب میں نماز پڑھی تھی۔ اب یہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو اور کس چیز کی بشارت دے رہی ہو، تو وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو وہ کہے گی خدا کی قسم میں نے تجھ سے بہتر چہرہ نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ میٹھا کلام نہیں سنا، تجھ سے اچھی خوشبو نہیں سونگھی، تو تم اپنا مجھے تعارف کراؤ، تم ہو کون؟ تو وہ جواب دے گی میں تو تمہاری وہ نماز ہوں جو فلاں رات، فلاں مہینہ اور فلاں سال میں تم بجا لائے۔ آج تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہارا حق ادا کروں، تمہاری مونس اور تنہائی بنوں، تمہاری وحشت کو دور کروں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو میں تم پہ سایہ کروں گی۔ قیامت میں خوشا بحال ہے تم سے، نیکی معدوم نہیں ہوگی۔ یہ لیلۃ الرغائب میں پڑھے جانے والی نماز قبر میں آپ کے لیے اس طرح کام آئے گی۔ آپ کو وہاں پہ وحشت نہیں ہوگی، آپ کو وہاں پہ تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ اب اس کے کچھ اعمال ہیں لیلۃ الرغائب کے۔ لیلۃ الرغائب کے اعمال ماہ رجب کی پہلی جو جمعرات ہے روزہ رکھنا ہے۔ جب شب جمعہ ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام ہے۔ پڑھنی کس طرح؟ الحمد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد۔ یہ آپ نے ہر رکعت میں پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اسی طرح اس کو آپ نے 12 رکعت مکمل کرنا ہے۔ الحمد 3 بار انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد، یہ آپ نے 12 رکعت پڑھنی ہے۔ جب آپ اس نماز سے فارغ ہو جائیں تو 70 مرتبہ آپ نے یہ اس طرح سے صلوات پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ، یعنی خدایا رحمت نازل کر نبی امی حضرت محمد پر اور ان کی آل پہ۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے اس صلوات کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ فارغ ہو جائیں۔ اب آپ نے یہ صلوات پڑھ لی 70 مرتبہ۔ اب جب آپ نے یہ پڑھ لی تو پھر آپ سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب ملائکتی والروح، یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے سجدے میں۔ فرشتوں اور روح کا رب جو بے عیب ہے اور پاک تر ہے، اس کو آپ نے 70 مرتبہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو 70 مرتبہ آپ نے پھر کہنا ہے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، پالنے والے بخش دے، رحم فرما، درگزر کر ان گناہوں سے جن کو تو جانتا ہے، بے شک تو بلند اور بزرگ تر ہے۔ اس کو اپنے سجدے میں جب جائیں گے تو 70 مرتبہ آپ نے اس ذکر کو پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اب آپ سجدے میں چلے گئے، اب پھر آپ نے سجدے میں جائیں گے تو دوبارہ آپ نے 70 مرتبہ کہنا ہے
سبوح قدوس رب ملائکتی والروح۔ یہ آپ نے پھر سجدے میں جب جائیں گے تو 70 مرتبہ آپ نے اس چیز کا ذکر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ پھر آپ نے تمام مومنین مومنات کو اس نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ خداوند متعال ہماری لیلۃ الرغائب میں کی جانے والی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی